بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے سورہ فاتحہ کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها وانها سبع من المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ ترجمہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور قرآن میں یہی صورت 7 مثانی کے نام سے نازل کی گئی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیاتیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ یہ حدیث جامع ترمذی 49 میں بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اس سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں 7 مثانی اور قرآن عظیم کا مصداق سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جانے کے اعتبار سے 7 مثانی اور اپنی ذات میں خلاصۃ القرآن ہونے کی وجہ سے قرآن عظیم ہے۔ نئے سورہ فاتحہ کے نام یہ 2 نام ہی نہیں، بلکہ اس سورہ فاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلا الشفاء، الدعاء، الکتاب وغیرہ۔ کسی چیز کے ناموں کا زیادہ ہونا اس چیز کی عظمت کو واضح کرتا ہے، کثرت اسماء عظمت مسمى پر دلالت کرتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے نکلا تو وہ واپس لوٹنے تک اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان اور بہت ہی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس چیز کی تعریف کی جائے وہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، انسانوں کا جہان ہو یا نباتات کا، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں کا، سیاروں اور فرشتوں کا ہو، یہ سب کے سب تخلیق اور پرورش اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کی وجہ سے ہے۔ یوم الدین، روز جزا کا مطلب ہے وہ دن جب تمام بندوں کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن یہاں خاص طور پر روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ناقص ہے اور عارضی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے، تاہم ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن قیامت کے دن جب جزا و سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں۔ نیز ہر کام میں حقیقی مدد اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کارساز اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ جبکہ دنیا کے کاموں میں جو دوسرے انسانوں سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرح کارساز سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مدد مانگی جاتی ہے، اور یہ مدد جائز بھی ہے۔
کیونکہ یہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ معاشی طور پر جڑی ہوئی ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جو انسانوں کے ظاہری کام اور معمولاتی زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہوا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک بندے کی سب سے بڑی ضرورت اور دعا ہے۔ صراط مستقیم کی تعین و وضاحت یہاں مثبت اور منفی دونوں طریقے سے کی جا رہی ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تاریخ انسانیت میں آپ کا غضب اترا، اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر غلط روش کو اختیار کیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو کہ غلط کو صحیح سمجھ کر بھٹک چکے تھے۔ یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جن انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگا جا رہا ہے، ان کی تعین قرآن حکیم میں کر دی گئی ہے کہ وہ 4 طبقات انسانیت میں سے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام ہیں، دوسرے صدیقین ہیں، تیسرے شہداء ہیں، اور چوتھے صالحین ہیں۔ اور ان تمام طبقات کا راستہ توحید الہی اور بندگی رب کا راستہ ہے۔ غضب رسیدہ لوگ جن کے راستے سے بچاؤ کی دعا کی جا رہی ہے کہ مصداق میں قرآن و حدیث کے اشارات سے یہود کا شامل ہونا اور گمراہ لوگوں کے مصداق میں نصارہ کا شامل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے راستوں سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو واپس لوٹنے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہتا ہے۔ معلومات میں اضافے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس پر عمل کرنے اور پڑھانے کی نیت سے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے صبح جلدی اٹھ جانا، جوانی میں علم دین حاصل کرنا اور عمر بھر مزید علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم اور محتاج سمجھنا، خود پسندی اور تکبر سے بچنا، استاد، درسگاہ، کتاب، مکتب، رفقا اور تمام متعلقات علم کا احترام کرنا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا، نیا سبق پڑھنے سے پہلے اس کا مطالعہ کرنا، سبق پڑھتے ہوئے توجہ اور انہماک سے قریب ہو کر بیٹھنا اور پڑھے ہوئے سبق کو دہرانا، سیکھی ہوئی بات کو قلم کے ذریعے دائیں ہاتھ سے محفوظ کرنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا، کتاب کو زمین پر نہ رکھنا، اس پر ہاتھ رکھ کر ٹیک نہ لگانا، اس کی طرف ٹانگیں یا پیٹھ نہ کرنا، گناہ، غیبت اور بیہودہ باتوں سے بچنا، کم ہنسنا اور زیادہ رونا، حق بات کرنا، ہر جگہ آرام و سکون سے داخل ہونا اور صبر و تحمل سے نکلنا۔ ناظرین اکرام، یہ سب باتیں علم دین سیکھنے کے آداب میں آتی ہیں، اور آخر میں حصول علم میں آسانی کی دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دیجیے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیجیے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے کہ لوگ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔